تشریف رکھیے۔ آپ کے سامنے شاعر بانی کی ترتیب کی کتابیں موجود ہیں۔ شاعر بانی کی ترتیب کی کتاب اپنے ہاتھ میں لیں، پہلا صفحہ نکالیں تاکہ آپ مل کر شاعر بانی کی اس ترتیب کو فالو کر سکیں، چونکہ آج کی عبادت یہ خاص عبادت ہے جس کا تعلق ہی شاعر بانی کے ساتھ ہے۔ خداوند تمہارے ساتھ ہوں۔ آئے ہم دعا کریں۔ اے قادر مطلق خدا، تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے، تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بھید چھپا نہیں۔ اپنے روح القدس کے الہام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پا کر، تاکہ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، سونا اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اسے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اے عزیزو، آج شام ہم اس لیے خداوند کے گھر میں اکٹھے ہوئے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے حکم کے مطابق ہم اس کی یادگاری میں ایسا کریں، اس کی حمد و تعظیم کریں، اس کے بدن اور اس کے خون میں شریک ہوں۔ اس لیے ہم تھوڑی دیر خاموشی میں اپنی شخصی زندگی، خاندانی زندگی، کلیسیائی زندگی اور خاص طور پر موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے خداوند کا فضل مانگیں تاکہ توبہ اور ایمان سے اس کے نزدیک آ سکیں۔ ہم سب مل کر کہیں گے، اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے۔ نور کی بجائے ہم تاریکی میں چلے، ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن نہ راستے سے باز نہیں رہے۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر۔ یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر، اپنے روح القدس کے ذریعے ہمیں پاک و صاف کر، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے، تاکہ آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو۔ ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کی دعوت کو سنو۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کچھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں، یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں، اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ قادر مطلق خدا ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت کے سبب ان سب سے جو اپنے بھائیوں بہنوں بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے، وہ ہم سب پر رحم کرے، ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے، اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستحکم و مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ ہم خداوند کی حمد و تعریف کریں گے۔ سیالکوٹ کنونشن گیتوں کی کتاب، گیت نمبر 14 آپ کے ہاتھوں میں
گیتوں کی کتابیں ہیں سیالکوٹ قرآن شریف گیتوں کی کتاب گیت نمبر 14.
पापी बंदे गुनाह तो कर तौबा होने वक्त क़यामत आने पापी बंदे गुनाह तो कर तौबा होने वक्त क़यामत आने वक्त सलीम दुनिया विच धूम मचाने दा। अब ऐसे बहुत सारे लोग सफ़र करके दूर से आए हैं ईस्टर की छुट्टियां ख़ानदान के साथ बसर करने के लिए। हम दुआ गो हैं कि खुदावंद आप सबको अपनी पनाह में रखे। ईस्टर के ये दिन, फ़तहमंदी के ये दिन आप सब के लिए बरकत का बाइश बने। हम उन लोगों को दुआ में याद करते हैं जो कमज़ोरी की हालत में हैं। खुदा अपने लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती दे। मिसेस यूनस के लिए, बाजी जोश वो हॉस्पिटल में हैं, हम दुआ करते हैं खुदा ने अपना शाफी हाथ बढ़ाए, उन्हें सेहत दे। अपने भाई अगस्टिन राजू के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं, खुदा ने उन्हें अपनी पनाह में रखा। भाई नईम बरकत साहब के लिए, भाई अर्नेस्ट जॉन के लिए, मास्टर विलियम जेम्स के लिए, ख़ास तौर पर उन अजीज़ों के लिए जिनके लिए हम दुआ करते रहे, खुदा ने रहम किया, उन्हें सेहत दी, तंदुरुस्ती दी। दानिश के लिए, आशी के लिए, शहनाज के लिए हम दुआ खैर करते हैं। जो लोग लाहौर से अपने दूसरे इलाकों में जाएं, सफ़र करें, हम उनके लिए भी ख़ास दुआ करते हैं। बहन शमा के लिए, उनके ख़ानदान के लिए, कि खुदावंद हमारी आमदरफ्त में चूँकि हमारी मुहाफ़ज़त करता है, हमारे साथ रहता है, हम दुआ करते हैं कि खुदावंद आप सबको अपनी पनाह में रखे और आज की शाम और ये ख़ास इबादत आपके लिए बरकत का सबब ठहरे। कोई भी दुआ कर सकता है, चंद अल्फाज में शुक्रगुजारी कीजिए और इन लोगों के लिए ख़ास दुआ कीजिए। जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी को टेंशन में दूर कर, उनकी टेंशन में दूर कर, जम का प्रकर्म का जो कमजोरी की हालत में उनको शांत करने के लिए डॉक्टर को बात है। जिन खानदान की शादी हैं उनके अच्छे वक्त से जी कर, जो परेशान हैं उनकी परेशानी दूर करते, अपनी जान का प्रकर्म करते, उनको करते, जो सफर कर रहे हैं जब करके वापस आते हैं उनके लिए भी दुआ करते हैं। अपनी जान का प्रकर्म करते, आपका पाप राम को से मांग लेते हैं, इस पाप राम के दिए हुए बड़े लोग माफ कर सच्चे से दुआ करें तो तेरे पीछे हमें हिम्मत आकर अपने लोग मत के तेरे नाम को दूर प्राप्त के और अपने जिस्म का कुर्बानी की पेश करें तो जिंदा बाप को भी समझा दे। अपनी जान का कर्म अपना करना बात से लेके दूर से लेके आहतों को तुम्हारे सामने हारो हमारी मौत को बात कर तेरा पाप पत्र इस पर जितना अपनी जाति है तो सबको अपने पाप लोग से बचा कर क्या हम कोई खालिया कर जाए जो उन्हें मरते जाए और तेरे नाम को नाम दे। आयुष मासी मांगते तेरे प्यारे बेटे अपने स्वामी से पूछे मांगते। आमीन आमीन। करना चाहे अपना हाथ दिखाएंगी। आज का पहला विर्द खुरूज की किताब 12वां बाब। तसल्ली से हवाला निकालें। सफ़ा नंबर 64 64 12वां बाब 11वीं से 14वीं आयत। खुरूज की किताब 12वां बाब 11वीं से 14वीं आयत, सफ़ा नंबर 64 को पढ़ना चाहता है? चले ठीक है, निस्बत आप पढ़ें, फिर हम एक गीत गाएंगे। दिल के दाग को धोए कौन,
लहू जो कि क्रूस से जारी। इसके बाद हम मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील 13वां बाब पहली आयत से 17 आयत, सफ़र नंबर 97 मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील 13वां बाब पहली आयत से 17 आयत। अगर आप में से कोई तिलावत करना चाहे ठीक है, आप कर लें। मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील 13वां बाब पहली आयत से 17 आयत। आज शाम की इबादत आखिरी फसह की इबादत है। कल दोपहर 12 बजे खुदावंद यीशु मसीह के सलीब पर कहे गए वो अल्फाज, वो कलमात जो उसकी मुबारक ज़बान से निकले हम सुनेंगे। इसलिए आपसे दरख्वास्त की जाती है आप लोग टाइम पे आएंगे 12 बजे। हमने 12 बजे शुरू कर देनी है इबादत। जगह जो लोग अंदर चाहते हैं फिर वो पहले आए, गैलरी में आना चाहते हैं फिर भी पहले आए, वरना फिर आपको बाहर बैठना पड़ेगा। और हम इस जगह को भी कल साफ़ रखेंगे, कोई गाड़ी यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे भी चेयर्स होंगी, स्पीकर का इंतज़ाम बाहर होगा, अब तक आवाज़ भी जाएगी। ये दरवाज़े हम खोलेंगे, खुदावंद यीशु मसीह की मुबारक ज़बान से निकले हुए 7 कलमात जो सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह ने वो हमारे लिए कहे थे वो सुनेंगे। फिर इसके बाद ईस्टर की जो अलसुबह इबादत हम करते हैं जुलूस के साथ 4:30 बजे। अपने हाथों में कैंडल्स मोमबत्तियाँ लेकर हम आते हैं, आप ज़रूर अपने हाथों में लाएं। अपने घर से आज ही जाके इंतज़ाम करें ताकि आप फिर कैंडल्स ले सकें, मोमबत्तियाँ। फिर हम बाहर जाएंगे और खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जो सलीब दिया गया, मर गया, दफन हुआ, फिर मुर्दों में से जी उठा, ये गवाही देंगे कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। फिर 10:30 बजे इबादत होगी ईस्टर की। आपके पास काफ़ी टाइम होगा जाके तैयार होने का, इसलिए मेरी ये दरख्वास्त है कि इन बातों को याद रखें। जिन लोगों ने, आप में से बहुत सारे लोगों ने जुम्मे की इबादत के खाने के लिए अपना हिस्सा डाला है, हम आपकी शुक्रगुजार हैं। आपकी शुक्रगुजारियों के लिए नाश्ते में अपना हिस्सा डाला है। और जो लोग शुक्रगुजारी देना चाहते हैं उन्हें आज़ादी आप ज़रूर दें, क्योंकि ये महीना है ही खैरात का महीना, देने का महीना है। तो दिया करो, तुम्हें भी दिया जाएगा, फिर खुदा हमें भी देता है। इसलिए बराए मेहरबानी ये जो ख़ास दिन मेरी और आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, मेरी ये दुआ है कि आप सब के लिए बरकत का बाइस बने। सो हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपके हदियों के लिए, आपके नजरानों के लिए। कुछ लोगों ने हमारी मदद की है सोलर सिस्टम के लिए, हम उनकी भी शुक्रगुजार हैं। उन ख़ानदानों के लिए दुआएं खैर करते हैं। सोए हम कलाम मुक़द्दस की तिलावत सुने। आप 11वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, और तुम उसे इस तरह खाना, अपनी कमर बांधे और अपनी जूतियाँ पाँव में पहने और अपनी लाठी हाथ में लिए हुए तुम उसे जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि ये फसह खुदावन की है। इसलिए कि मैं उस रात मुल्क मिस्र में से होकर गुज़रूँगा और इंसान और हैवान के सब पैलौठों को जो मुल्क मिस्र में हैं मारूँगा, और मिस्र के सब देवताओं को भी सज़ा दूँगा। मैं खुदावंद हूँ, और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा, और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊँगा। और जब मैं मिस्रियों को मारूँगा तो वो वबा तुम्हारे पास फटकने की भी नहीं कि तुमको हलाक करे। और वो दिन तुम्हारे लिए एक यादगार होगा, और तुम उसको खुदावन की ईद का दिन समझकर मानना। तुम उसे हमेशा की रस्म करके उस दिन को नस्ल दर नस्ल ईद का दिन मानना। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।
खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, ईद फसह से पहले जब यस्सु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। और जब इब्लीस शमौन के बेटे यहूदा इस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त यस्सु ने ये जानकर कि बाप ने सब चीज़ें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूँ, वो दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पाँव धोने और जो रुमाल कमर में बांधा था उससे पोंछने शुरू किए। फिर वो शमौन पतरस तक पहुंचा। उसने उससे कहा, ए खुदावंद, क्या तू मेरे पाँव धोता है? यस्सु ने जवाब में उससे कहा कि जो मैं करता हूँ तो अब नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पाँव अब्बा तक कभी धोने ना पाएगा। यस्सु ने उसे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, ए खुदावंद, सिर्फ मेरे पाँव ही नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो दे। यस्सु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसको पाँव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है और तुम पाक हो। लेकिन सब के सब नहीं, चूँकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा, तुम सब पाक नहीं हो। बस जब वो उनके पाँव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पाँव धोए तो तुम पर भी फ़र्ज़ है कि एक दूसरे के पाँव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। एक खुदा पर जो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है, और एक खुदा यीशु मसीह पर जो खुदा का इकलौता बेटा है, वो लाखों से बेहतर है, अपने बाप से मौजूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद, उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीला से कुल चीज़ें बनी। वो हम आदमियों के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतराया और रूह कुद्स की कुदरत से कमवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना और पैंतुस पिलातुस के हद में हमारे लिए मसलूब भी हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ और तीसरे दिन पाक नविश्तों के बामूजब जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आने वाला है। उसकी सल्तनत ख़त्म ना होगी। और मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्स पर जो खुदावंद और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादर है
اس کی باپ اور بیٹے کے ساتھ پرستش و تعظیم ہوتی ہے۔ وہ نبیوں کی زبانی بولا، میں ایک پاک عام رسولی کلیسیا پر ایمان رکھتا ہوں، میں ایک بپتسمہ کا جو گناہوں کی معافی کے لیے ہے اقرار کرتا ہوں، اور مردوں کی قیامت اور آئندہ جہان کی حیات کا انتظار کرتا ہوں۔ ہم دعا مانگیں، اپنے آپ کو تیار کریں آج کے اس خاص پیغام کو سننے کے لیے جو صرف اور صرف خداوند یسوع المسیح کے بدن اور خون کے تعلق سے ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی دعا کر سکتا ہے میرے لیے، کلام کے لیے، تاکہ آج کا کلام ہمارے لیے روحانی تازگی کا سبب ٹھہرے۔ کوئی بھی دعا کر سکتا ہے۔ قدوس قدوس مہربان باپ، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں آج کے اس دن کے لیے، اس گھڑی کے لیے، موقع کے لیے تو نے ہمیں موقع دیا کہ ہم تیرے قدموں میں آئیں، تیرا کلام سنیں۔ شکر کرتا ہوں خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں ساری کلیسیا کے لیے، اتنے لوگ یہاں پر جمع جو لوگ آ رہے ہیں، تیرا خدا ان کی حفاظت کی بانی کرے تاکہ وہ بھی یہاں پر پہنچے اور تیرے پاک لہو میں شامل ہو جائیں۔ تیرا خدا اپنے خادموں کے ساتھ تو فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آپ کی شعلے بنا کر استعمال کرتا ہے۔ تو آج جو بھی کلام تیرا بندہ ہم تک پہنچائے وہ آپ کی شعلوں کی مانند، تاکہ ساری ابلیسی قوتیں بسم ہو جائیں، ساری بیماریاں ختم ہو جائیں، تکلیفیں ختم ہو جائیں، کیونکہ تو شفا کا منبع ہے، تجھ سے شفا جاری رہتی ہے۔ اے خدا آج کے کلام کے لیے پھر تیرے بندہ کو تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں، تو اس کا منہ بن تندرستی دینا، توانائی دینا، طاقت دینا، تاکہ جو کچھ بولے تیری طرف سے اور ہم سنیں اور اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ جماعت بیٹھ جائیں۔ آپ سب کی خدمت میں اسلام عرض کرتا ہوں، آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں کہ آج شام آپ لوگ خداوند کے گھر میں آئے تاکہ آپ اس خاص عبادت میں شریک ہو سکیں۔ کل شام ہم جن گھروں میں گئے، ہم ان خاندانوں کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، واسطی صاحب کے لیے، خرم مہوش ان کے بچوں کے لیے، اور آپ سب کے لیے بھی، کہ جب گھروں میں، خاندانوں میں شکر گزاری کی عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ ہماری جو اولاد ہے، ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے آنے والی جو نسلیں ہیں وہ ان باتوں کو جان سکیں۔ تو آج کی شام ایک خاص شام ہے، اس لیے کہ اس کی جو روٹس ہیں، جس کی جڑیں ہیں، وہ بنی اسرائیل جب مشکل حالات میں تھے، اسیری کی حالت میں تھے، غیر ملک میں تھے، جب ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی تھی، جب ان سے سخت کام لیا جاتا تھا، وہ مشکل میں تھے، ان کی یہ ہزاری خدا تک پہنچی، تو خدا نے ان کے لیے ایک لیڈر تیار کیا، ایک رہنما تیار کیا، اور اس کا نام موسیٰ۔ اس کی رہنمائی میں، اس کی پاسبانی میں، اس کی لیڈرشپ میں خدا نے ان لوگوں کو وہاں سے آزادی، رہائی، چھٹکارا، نجات دینی تھی، لیکن اس وقت کا بادشاہ سخت مزاج کا بادشاہ تھا۔ اس وقت کا بادشاہ رحم دل نہیں تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ یہاں سے جائیں۔ مختلف طریقوں سے اس کو سمجھایا گیا لیکن نہیں مانا۔ اس ملک میں وبائیں آئیں۔ کتنی وبائیں آئیں؟ 10 قسم کی وبائیں۔ ہمارے ہاں تو ایک وبا آتی ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ کتنی آئی؟ 10 قسم کی وبائیں، آفتیں، مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں، لوگ مرنے لگے۔ پھر بادشاہ کا دل نرم ہوا، لیکن اس وقت جب ملکی حالات بہت زیادہ خراب ہوئے، خدا کے کلام میں لکھا ہے بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہا گیا کہ آپ اپنے گھروں کی جو چوکھٹ ہے، جو دروازے ہیں، ان کے اوپر خون لگا دیں۔ آخری حربہ تھا یہ، رات کو فرشتہ آئے گا، پہلوٹوں کو مار دے گا۔ اس شخص سے، اس خاندان سے پوچھیں
آج بھی اگر کسی خاندان میں کسی کا پہلوٹا اس سے جدا ہو جائے تو کیا حال ہوتا ہے؟ پہلوٹوں کو مارا، لیکن بنی اسرائیل سے کہا جس کے گھر کی چوکھٹ پہ خون لگا ہوگا وہ فرشتہ وہاں نہیں جائے گا، اس کو نہیں مارے گا۔ انہوں نے ایسا کیا، خدا نے انہیں رہائی دی، آزادی دی، چھٹکارا دیا۔ تو خدا نے انہیں کہا کہ اب یہ جو فسح ہے، جو فسح کی عید ہے، آزادی کی عید ہے، رہائی کی عید ہے، نجات کی عید ہے، یہ دائمی قانون ہوگا، اور اپنے بچوں کو بھی بتا دے، سکھا دیں گے، نسل در نسل، کیونکہ کلام میں لکھا اور خون بہانے کے بغیر اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ روٹس وہاں سے جاتی ہیں جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا خروج کی کتاب سے، اس لیے کہ فسح کے وقت ایک برہ ذبح کیا جاتا تھا، اس کا خون بہایا جاتا تھا، وہ برہ بے عیب ہونا چاہیے۔ خداوند یسوع المسیح اس کے لیے تیار ہوئے، جس کے بارے میں پھر یوحنا نے کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ تو آج کی شام کیا ہوا واقعہ؟ خداوند یسوع المسیح نے صلیبی سفر کو پورا کیا، صلیبی دکھوں میں سے گزر کر آج کی شام وہ آخری فسح کے لیے اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ آخری کھانا کھایا، جسے ہم کہتے ہیں لاسٹ سپر۔ سپر رات کو نہیں ہوتی، شام کے وقت ہوتی ہے۔ مقدس لوکا کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ کھولیں ذرا، حوالہ آپ نے سن لیا یوحنا کا کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں ایک ماڈل دیا جو میں اور آپ نہیں بن سکتے اور نہ بنے ہیں، اگر بنتے بھی ہیں تو ہم دکھاوے کے لیے بنتے ہیں، میں بھی اس میں شامل ہوں۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل نکالیں، پہلی اشعیا بانی 22واں باب 14ویں آیت۔ تسلی سے حوالہ کھولے، میں نے تسلی سے یہ باتیں آپ کو بتانی ہیں، کیونکہ کچھ لوگ شاعر بانی میں شریک نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں جی میں تو گناہ گار ہوں، میں نے تو کاروبار کر رہا ہے، میں دن میں پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، کمیشن لیتا ہوں، میں نے شامل نہیں ہونا یسوع مسیح کے بدن اور خون میں، میں تو گناہ گار ہوں۔ بھائی وہ تو آئے گناہ گاروں کے لیے ہے، وہ تو کھوئے ہوئے کو ڈھونڈ رہے ہیں اور نجات دینے کے لیے آیا، وہ مجھے اور آپ کو رہائی دینے کے لیے آیا، گناہ گاروں کے لیے آیا۔ اس لیے جو خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہوتے ہیں وہ اس میں قائم رہتے ہیں، جس طرح ایک ڈالی ایک شاخ درخت کے ساتھ جڑی رہتی ہے، اسی طرح میرا اور آپ کا تعلق اگر مسیح کے ساتھ ہے، جڑا رہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میں اور آپ اس کے بدن اور اس کے خون میں شریک ہوں۔ پہلی شعر بانی کھولے اپنے حوالہ، نشانی لگا لیں، یہ کسی کا ہائی لائٹر چرچ میں رہ گیا تھا، وہ مجھ سے لے سکتا ہے بعد میں، اس کے ساتھ گلاسز میں کسی کے۔ کلام مقدس میں 14ویں آیت پڑھنے لگا، ذرا سمجھ جانا ان باتوں کو، پوری توجہ دیں سب لوگ۔ کلام میں لکھا ہے جب وقت ہو گیا تو وہ کھانا کھانے بیٹھا، یسوع مسیح کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ وقت جب ہو گیا تو کھانا کھانے بیٹھا اور رسول اس کے ساتھ تھے، اس نے ان سے کہا مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فسح تمہارے ساتھ کھاؤں۔ میری آرزو تھی، میری تمنا تھی، میری خواہش تھی کہ میں ایسا کروں، اور اس کی خواہش پوری ہوئی، اس کی تمنا پوری ہوئی، اس کی آرزو پوری ہوئی۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر نیت ٹھیک ہو، نیت صاف ہو، ارادہ مصمم ہو، تو جو آپ کی آرزو ہوتی ہے، جو آپ کی تمنا ہوتی ہے، جو آپ کی خواہش ہوتی ہے، خدا آپ کی پوری کرتا ہے۔ نہیں کرتا؟ نیت ٹھیک ہونی چاہیے، ارادہ مصمم ہونا چاہیے،
ایمان اور بھروسہ اس پر ہونا چاہیے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میری بڑی آرزو تھی، کیونکہ ابلیس اور شیطان تو نہیں چاہتے تھے کہ وہ یہاں تک آئے، لیکن اس نے کہا میری آرزو تھی کہ میں آپ کے ساتھ یہ فصح کروں، میں آپ کے ساتھ لاسٹ سپر کروں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اسے کبھی نہ کھاؤں گا جب تک وہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو۔ اب اس کے بعد اے میرے دوستوں، ساتھیوں، رسالت کا کام کرنے والوں، اس کے بعد میں نہیں کھاؤں گا آپ کے ساتھ، اس لیے میری آرزو تھی۔ اس لیے آج کی شام کی یہ عبادت بڑی اہم عبادت ہوتی ہے۔ آپ سب لوگ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اس لیے آتے ہیں۔ اگر آپ اس کو اتنی اہمیت نہ دیتے ہوں تو آپ اس عبادت میں نہ آئیں، لیکن اس کے بہت سارے اصول ہیں، قانون ہیں، طریقے ہیں جو کبھی کبھار معیار آپ پورے نہیں کرتے، ہمارے اندر سنجیدگی نہیں ہوتی۔ ہم آتے ہیں اشارے بانی میں، اس کے بدن اور خون میں شریک ہوتے سیدھے باہر چلے جاتے ہیں، اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھ کر شکر گزاری کم کرتے ہیں، چونکہ رش زیادہ ہوتا ہے۔ تو میں پھر کہتا ہوں کہ یہ درمیان میں نہیں، سائڈ پہ آ کے بیٹھ کے آپ کر سکتے ہیں دعا، یا اپنی جگہ پہ جائیں، بینچ پہ جا کے تسلی کے ساتھ شکر گزاری کریں، اور آخری شکر گزاری کی جو دعا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ کیا کریں، لیکن آپ میں سے نہیں لوگ کرتے۔ اس لیے غور سے سن لیں، یہ یسوع مسیح کی آرزو تھی، یہ یسوع مسیح کی خواہش تھی، اور یسوع مسیح نے ہی ہمیں حکم دیا ہے کہ میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو۔ اس لیے ہم کرتے ہیں اور خوشی سے کرتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں، یہ حوالہ جو آج شام کا ہے غور سے سنیں۔ میری بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فصح تمہارے ساتھ کھاؤں۔ اب جو ہی یہ فصح اپنے شاگردوں کے ساتھ کھائی، اس کے بعد دکھ شروع ہو گئے تھے۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کلام مقدس کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ میرے لیے اور آپ کے لیے لکھا گیا ہے۔ کہا کہ کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اسے پھر کبھی نہ کھاؤں گا جب تک کہ وہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو۔ 17ویں آیت۔ پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا کہ اس کو لیں، آپس میں بانٹ لیں۔ میں اور آپ آج کی دنیا میں بہت مصروف ہیں، ہم اپنی چیزیں، اپنی برکات ایک دوسرے کے ساتھ کم بانٹتے ہیں۔ بانٹا کریں، یہ یسوع مسیح کا حکم ہے۔ اس نے ہمیں ماڈل دیا ہے، اس نے نمونہ دیا ہے۔ اس نے کہا یہ پیالہ لیں اور آپس میں بانٹیں تاکہ آپ ایک ہو جائیں، جس طرح میں اور باپ ایک ہیں، میرے بعد بھی ایسا کرنا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے پیالہ اپنے ہاتھ میں لیا اور شکر کیا۔ آپ ہر بات کے لیے خدا کا شکر ادا کیا کریں۔ پیالے میں خواہ پانی ہو پھر بھی شکر کریں، پیالے میں خواہ دودھ ہو پھر بھی شکر کریں، پیالے میں خواہ چائے ہو پھر بھی شکر ادا کریں۔ ہر بات میں کرو شکر، خدا کی مرضی ہے تمہاری بابت مسیح یسوع میں۔ تو یسوع مسیح نے ہمیں ایک ماڈل دے دیا، آپس میں بانٹیں، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ اب سے کبھی نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہی نہ آئے۔ جب تک خدا کی بادشاہی نہ آئے، جب خدا کی بادشاہی آئے گی پھر میں پیوں گا۔ انتظامیہ سے درخواست ہے، اگر یہاں جگہ ہے تو کچھ لوگ پیچھے باہر بیٹھے ہیں، ان کو کہیں اندر آ جائیں، کھڑے ہیں۔ اس بینچ میں 2-3 لوگ آ کے بیٹھ سکتے ہیں، وہ 2-3 چیئرز وہ خالی پڑی ہیں، اس طرف خالی ہیں۔ جو لوگ باہر کھڑے ہیں وہ آ کے بیٹھ سکتے ہیں، آسانی سے تسلی سے بیٹھیں، خدا کے کلام کو سنیں۔ خداوند یسوع المسیح نے شکر کیا، پیالہ اس میں ان کو دیا، کہا بانٹ لیں، کیونکہ اس کے بعد یہ جو انگور کا شیرہ ہے، اسی لیے آپ کے لیے یہ انگوروں کا رس ہم استعمال کرتے ہیں، آپ اس میں شامل ہوا کریں۔ میں نے پہلے ایک دفعہ کہا تھا آپ کو کہ بعض اوقات لوگ شک کرتے ہیں
शक न किया करें। जब हम इस पर दुआ कर देते हैं, ये खुदा का हुक्म है, ये मेरे और आपके निजात हिंदा खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरा बदन है और मेरा खून है। एक शख्स, गौर से सुने, मैं ये बात इसलिए दोहराता हूँ ताकि आपके अंदर से शक निकल जाए। उसने कहा कि पादरी साहब हर दफ़ा कहते हैं कि ये खुदावंद यीशु मसीह का बदन और ये खून है। आज मैंने चेक करना है ये खून है या नहीं है। खुदा को आजमाया करें। तो शायरबानी ले रहा था, उसने इस शीरे का सिप लिया, घूंट लिया और उसको पिया नहीं। वो ज़ुबा रहा था खुदा को। खुदावंद यीशु मसीह के इस दस्तरखान की आज़माइश कर रहा था। उसने चेक किया, उसने पिया नहीं, मुंह में ले लिया, और जब उसने ऐसे किया तो वो खून था। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको इसकी हकीकत, इसकी अहमियत बताना चाहता हूँ। इस चीज़ की इज़्ज़त किया करें। आप में से भी कई लोग पकड़ के चले जाते हैं, उसी वक्त मुंह में लिया करें और खुदा का शुक्र अदा किया करें कि आपके लिए ये मौका है। उन लोगों को जाकर देखें, उनसे जाके पूछें कितनी मुश्किल है। कई लोग आज़ादी के साथ दुआ नहीं कर सकते, इबादत नहीं कर सकते, प्रस्तश नहीं कर सकते, गीत नहीं गा सकते, ज़बूर नहीं गा सकते, छुप के गाते हैं, छुप के इबादत करते हैं। उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक। उनके लिए मौके नहीं हैं, लोग दस्तयाब नहीं हैं। लेकिन आप लोग, यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है, आपको हर चीज़ यहाँ मैसर है। इसलिए आप खुदावंद का शुक्र अदा करें। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ये शीरा मैं अब पी रहा हूँ, इसके बाद नहीं पीऊँगा जब तक कि आसमान की बादशाही ना आए। फिर उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है। ये कोई पादरी कहता ना, कोई बिशप कहता तो आप ना यकीन करते, खैर है। लेकिन ये पता किसने कहा? यीशु मसीह ने खुद कहा। इसलिए मैं और आप यकीन करते हैं, भरोसा रखते हैं, ईमान रखते हैं कि ये खुदावंद यीशु मसीह का बदन है। ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है। मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। जिस्मानी तौर पर उस वक़्त खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ अभी बैठे हुए थे। तो इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने, जो मेरा और आपका निजात हिंदा है, हुक्म दे दिया, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो जो मैं और आप करते हैं। और इसी तरह खाने के बाद प्याला भी ये कह कर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नेहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। जब ये फसह का खाना लास्ट सफर अपने शागिर्दों के साथ यीशु मसीह ने किया, खाया, तो उसके बाद दुख शुरू हो गए। हवाला अपना निकाल के रखें। मगर देखो यीशु मसीह ने क्या कहा, इतना सब्र। यीशु मसीह को सब पता था लेकिन फिर भी खामोश। मैं और आप ऐसे सब्र नहीं करते। यीशु ने मॉडल दिया है, सब्र किया करें। जो लोग सब्र करते हैं बरकत पाते हैं। यीशु मसीह ने कहा, मगर देखो मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है, मेरे साथ ही बैठा हुआ है, क्योंकि इब्ने आदम तो जैसा उसके वास्ते मुकर्रर है जाता ही है, मगर उस शख्स पर अफसोस है जिसके वसीले से वो पकड़वाया जाता है। यीशु मसीह ने तो पकड़वाया जाना ही था, वो तो आया ही इसलिए था दुनिया में। वो दुख सहे, अपना खून बहाए, लेकिन जिस शख्स की वजह से पकड़वाया गया, अफसोस उस शख्स पर। और वो शख्स बैठा कहाँ पे है? यीशु मसीह के। अब आप जहाँ बैठे हुए ना, आपको भी नहीं पता कि आपके साथ वाले का आपके बारे में अंदर क्या ख्याल है।
آج کی دنیا میں اعتبار نہیں ہے، جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کا پتہ نہیں چلتا۔ ایک دن میں نے شعر سنایا تھا، پھر سنانے لگا، سن لیں۔ میں کلام سنا رہا تھا تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ آج کی دنیا کا اعتبار کوئی نہیں ہے، تو میں نے کہا آخری بار اپنی صفائی دیتا ہوں، میں اپنے بارے کہہ رہا ہوں، آخری بار اپنی صفائی دیتا ہوں، جو میں نظر آتا ہوں ویسا نہیں ہوں، جو دکھائی دیتا ہوں میں، اور آپ تو اوپر سے دیکھتے ہیں نا سب کو، جو دکھائی دیتا ہوں وہ اصل میں نہیں ہوں، میرے اندر 100 خامیاں، بہت ساری کمزوریاں، خطائیں ہیں، غلطیاں ہیں، لیکن ساتھ ہی بیٹھا خداوند یسوع مسیح کے، معجزات دیکھتا رہا، یسوع مسیح کی تعلیم سنتا رہا، لیکن پکڑایا کس نے؟ اپنے نے۔ آپ کے بھی اپنے ہی آپ کو خراب کرتے ہیں۔ ان دنوں میں جب کبھی میں کوئی نکاح پڑھتا ہوں نا تو میں ان کو کہتا ہوں یار کو باپ کے درمیان کو بات ہو جائے نا ناراضگی، رشتہ داروں کو نہ بنانا پڑا ہے میرے والے، اور رشتہ داروں نے خراب ہی کرنا ہے آپ کو، ہمیشہ اپنے خراب کرتے ہیں، گھر کے لوگ خراب کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کی چراغ سے اپنے جیسے گرا دیتے ہیں آپ کو۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بیٹھا ہوا، یسوع مسیح نے کہہ دیا اس کا ہاتھ میرے ساتھ ہے، میز پر ہے، کیونکہ ابن آدم تو جیسا اس کے واسطے مقرر ہے جاتا ہی ہے، مگر اس شخص پر افسوس جس کے وسیلے سے وہ پکڑایا جاتا ہے۔ اس پر وہ آپس میں پوچھنے لگے کہ ہم میں سے کون ہے جو یہ کام کرے گا؟ سارے ڈر گئے، کہیں میں تو نہیں ہوں۔ جو سچے تھے، جو کھرے تھے، جو ایسی سوچ بھی نہیں رکھتے تھے، انہوں نے بھی کہا بھائی کون ہے؟ یہ پیغام میرے لیے اور آپ کے لیے ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون کی اہمیت کو سمجھیں۔ اور جب ایسا ہوا تو آگے لکھے اور میں یہ تکرار بھی ہوئی کہ ہم میں سے کون بڑا سمجھا جاتا ہے، جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے۔ میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کبھی اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھیں، آپ جو کچھ ہیں وہی ہیں۔ دوسروں پہ عکس ڈالنے کی کوشش نہ کریں، دوسروں پر روپ ڈالنے کی کوشش نہ کریں، بے کیا میں گل کی تھی تو ڈر گیا، اور نہیں ڈرا وہ، یہ اس کی شرافت ہے، اس کی حلیمی ہے۔ آپ خاندانی ہیں، آپ کی گفتگو سے پتہ چل جائے گا، آپ کے کردار سے پتہ چل جائے گا، آپ کے رویے سے پتہ چل جائے گا۔ یہ چیزیں میری اور آپ کی میں ختم کرتی ہیں، یہ چیزیں میرے اندر جو مغروری ہے اس کو ختم کرتی ہیں، حلیمی پیدا کر دیتی ہیں۔ اس لیے ان کے درمیان بحث شروع ہو گئی۔ انہوں نے کہا ہم میں سے کون ہے بھائی ایسا؟ وہ خدا کے کلام میں لکھا ہے۔ اس نے ان سے کہا کہ غیر قوموں کے بادشاہ ان پر حکم چلاتے ہیں اور جو ان پر اختیار رکھتے ہیں خداوند، آپ کی بائبل میں لکھا ہے، دیکھ لیں۔ اس نے ان سے کہا غیر قوموں کے بادشاہ ان پر حکم چلاتے ہیں اور جو ان پر اختیار رکھتے ہیں خداوند نعمت کہلاتے ہیں، مگر تم ایسا نہیں ہے، تم ایسے نہ ہونا، جو تم میں بڑا ہے وہ چھوٹے کی مانند ہوتا ہے۔ مسیحیت یہ ہے، میں نام اپنے کے آگے ہم لکھتے ہیں بہت موٹا موٹا مسیح ہے، لیکن مسیح یہ ہے نہیں، ہم چھوٹا بنے، جو بڑا بنتا ہے وہ مسیح نہیں ہے۔ مگر تم ایسے نہ ہونا، بلکہ تم میں سے جو بڑا ہے وہ چھوٹے کی مانند اور جو سردار ہے وہ خدمت کرنے والے کی مانند ہو جائے۔ جو بڑے ہیں وہ خدمت کریں، ماڈل دیں۔ کیا؟ کیونکہ بڑا کون ہے؟ سوال ہے، وہ جو کھانے کھانے بیٹھا یا وہ جو خدمت کرتا ہے؟ کھانا کھانے مالک بیٹھا ہوتا ہے نا، تو خدمت نوکر کر رہا ہوتا ہے، لیکن کلام میں بڑا فرق ہے۔ دوبارہ پڑھ رہا ہوں، غور سے سنیں۔ مگر تم ایسے نہ کرنا، تم میں سے بڑا وہ ہے جو چھوٹے کی مانند اور جو سردار ہے وہ خدمت کرنے والے کی مانند بنے۔ کیونکہ بڑا کون ہے؟ وہ جو کھانا کھانے بیٹھا ہے یا وہ جو خدمت کرتا ہے؟ کیا وہ نہیں
جو کھانے کھانے بیٹھا ہے، لیکن میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والے کی مانند ہوں۔ یسوع کہہ رہا ہے کہ میں مالک نہیں ہوں بھائی، میں تو خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں، اس لیے تم بھی ایسا کرو۔ ہاں ہم ایسا کرتے ہیں، جتنے استاد یہاں پہ بیٹھے ہوئے ٹیچرز، آپ خدمت کرتے ہیں، جتنی نرسز ڈاکٹرز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ خدمت کرتے ہیں، جتنے خدا کے گھر کی کرتے ہیں یہ خدمت کرتے ہیں۔ یہ خدمت، یہ شرف خدا نے آپ کو بخشا ہے، اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے لیکن میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والے کی مانند ہوں، مگر تم وہ ہو جو میری آزمائشوں میں برابر میرے ساتھ رہے۔ مشکلات بھی آئیں، بھاگے نہیں ہیں، میرے ساتھ رہے ہیں، میرے ہم سفر رہے ہیں، اور جیسے میرے باپ نے میرے لیے ایک بادشاہی مقرر کی ہے میں بھی تمہارے لیے مقرر کرتا ہوں۔ نوجوان بچے، نوجوان بیٹے بیٹیاں سن لیں، جو وفادار لوگ رہتے ہیں، جو فرما برداری کرتے ہیں، جو ساتھ دیتے ہیں، جن کی نیت ٹھیک ہوتی ہے، خدا انہیں سرفرازی دیتا ہے۔ اور یسوع نے کہا کیونکہ میرے باپ نے یہ چیزیں مجھے دی ہیں، اب میں تمہارے لیے کرتا ہوں۔ اور اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے مگر تم وہ ہو جو میری آزمائشوں میں برابر میرے ساتھ رہے ہو۔ دکھ اٹھانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ جیسے میرے باپ نے میرے لیے ایک بادشاہی مقرر کی ہے میں بھی تمہارے لیے بادشاہی مقرر کرتا ہے۔ میرے باپ کے مبارک لوگوں، وہ بادشاہی جو بنائے عالم سے پیشتر تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، اسے میراث میں لو۔ یہ ہماری میراث ہے، یہ مسیحی لوگوں کی میراث ہے، یہ بہت بڑی میراث ہے جو ہر شخص کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے خداوند کے کلام میں لکھا ہے تاکہ میری بادشاہی میں میری میز پر کھاؤ پیو، بلکہ تم تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو۔ آپ تو بڑے لوگ ہیں، وی آئی پی لوگ ہیں بھائی، آپ بہت اہم لوگ ہیں خدا کی نظر میں۔ فرشتوں کو یہ اختیار نہیں دیا خدا نے، یسوع مسیح نے انسانوں کو، مجھے اور آپ کو، جس پر ایمان رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں، جس کے بدل میں اس کے خون میں شریک ہوتے ہیں، کلام میں لکھا کہ تم 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے۔ پھر اس کے بعد تکلیفیں شروع ہو گئی، سن لیں۔ اس کے بعد 31ویں آیت، شمعون شمعون، دیکھ شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا تاکہ گیہوں کی طرح پھٹکے۔ کسی کو مطلب آتا ہے اس کا، گیہوں کی طرح پھٹکے؟ چھاج دیکھا؟ چھاج، اس میں جب گندم کے دانے ڈالتے ہیں چھانٹتے ہیں اس کو۔ اس نے شمعون کو، پطرس کو کہا دیکھ شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا کہ گیہوں کی طرح پھٹکے، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے۔ میرے بھائیوں بہنوں بچوں، ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کرو تاکہ ہمارا ایمان نہ جاتا رہے۔ ہم کمزور لوگ ہیں، ہمارا ایمان چلا جاتا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، ہمیں ایک دوسرے کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا دعا کیے تیرے لیے تیرا ایمان جاتا نہ رہے، اور جب تو رجوع کرے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا۔ میں نے اور آپ نے ایک دوسرے کو مضبوط کرنا ہے، تو ہماری جو گنگا ہے نا الٹی بہتی ہے، ہم ایک دوسرے کو کمزور کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی ٹانگ نیچے سے کھینچتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے اونچا کھینچا کریں تاکہ وہ بلندیوں پہ جائے، وہ سرفرازی پائے، وہ عزت پائے، وہ ترقی پائے۔ میں اور آپ نیچے کھینچتے ہیں، اچھا کہ آپ اس کا ہاتھ پکڑیں اور اس کو اوپر لائیں، اس کی مدد کریں، رہنمائی کریں۔ یہی مسیحی محبت ہے۔ پھر اس نے اس سے کہا، یہ دیکھیں یہ ذمہ داری خدا نے لگائی ہوئی ہماری کہ میں نے اور آپ نے ایک دوسرے کو کیا کرنا ہے؟ بولے بھائی، مضبوط کرنا ہے۔ جو نہیں نہ بولتے اس کا مطلب ہے کہ وہ کمزور کریں گے ایک دوسرے کو۔ اگر تو آپ نے مضبوط کرنا ہے تو پھر بولیں کہ ہم نے ایک دوسرے کو کیا کرنا ہے؟ مضبوط کرنا ہے، تاکہ ایمان میں بھی ہم مضبوط رہیں۔
دنیا داری کی ساری مشکلات پر غالب آئیں، اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب میں اور آپ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ اس نے اس سے کہا اے خداوند تیرے ساتھ میں قید ہونے بلکہ مرنے کو بھی۔ کون کہہ رہا ہے؟ کئی لوگ کہتے ہیں اپنے باس کو کہو جی میں تڑے نال ہاں، مرن مٹن لیے تیار ہاں، وہی مخالفت کرتے ہیں۔ جو آپ کی ہر غلط سچی بات پہ واہ واہ کرتے ہیں نا، جو ہر بات پہ آپ کی واہ واہ کرتے ہیں، وہی آپ کو تباہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے۔ اور پترس سے کہا بھائی دیکھ میں نے تیرے لیے دعا کی ہے، تیرا ایمان جاتا نہ رہے، اگر تو مضبوط رہا دوسروں کو مضبوط کرنا۔ تو پترس کا بڑا اچھا جواب تھا، اے خداوند تیرے ساتھ میں قید ہونے بلکہ مرنے کو بھی تیار ہوں۔ اس نے کہا پترس میں تجھ سے سچ کہتا ہوں آج مرغ بانگ نہ دے گا جب تک تو 3 بار میرا انکار کرے کہ میں تجھے نہیں جانتا۔ یہ میری اور آپ کی اوقات ہے، یہ میری اور آپ کی حقیقت ہے، یہ میری اور آپ کی حیثیت ہے۔ اس لیے یہ چیزیں میرے آپ کے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہوا کریں تاکہ آپ کا ایمان جاتا نہ رہے، آپ مضبوط ہوں ایمان میں اور دوسروں کو بھی مضبوط کریں تاکہ جب وقت آ جائے تو یسوع کا انکار نہ کریں۔ میں ان ماؤں کو شاباش دینا چاہتا ہوں آج بھی۔ شہیدان کارتھج بہت اچھی کتاب ہے، کبھی دل کرے تو پڑھنا۔ جب مسیحیت آئی، مسیحیت پر اظہار ثانی ہوئی، مشکلات ہوئیں، انہیں پکڑا جاتا تھا ماؤں کو۔ انہوں نے اپنے بچوں سے کہا بیٹا یسوع کا انکار نہ کرنا، بے شک یہ تیرا گلا بھی کاٹ دے۔ آج کی کوئی ایسی ماں ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہم نہیں ایسا کر سکتے، ہم کہیں گے جان بچا پتر۔ ایسی مائیں ہیں ایمان میں مضبوط، اور خداوند یسوع مسیح نے میرے لیے اور آپ کے لیے صلیب کا دکھ سہا۔ دکھ شروع ہو گئے، اس شہربانی کے بعد یسوع کو پکڑا گیا، اور پکڑوایا کس نے؟ یہودا اسکریوتی نے۔ اور پھر وہ گتسمنی باغ میں جب دعا کر رہا تھا تو اسے پتا تھا کیا ہوگا، تو وہ کہہ رہا تھا اپنے اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اور وہاں پہ وہ میری اور آپ کی خاطر کچلا گیا، اس پر میری اور آپ کی خطاؤں کے سبب وہ گھائل کیا گیا، کچلا گیا۔ سیاست اس پہ ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے میں اور آپ شفا پائیں، گناہوں سے، پاپوں سے، روگوں سے، بیماریوں سے آزادی، رہائی اور چھٹکارا پائیں تاکہ میں اور آپ گناہ کے غلام نہ رہیں۔ میری یہ دعا ہے کہ خداوند آپ سب کو کل جب آپ خداوند یسوع مسیح کے صلیبی کلمات کو بھی سنیں، اپنے آپ کو، اپنی میں کو ختم کر کے لکھا ہے تو اپنی خودی سے انکار کر، اپنی صلیب اٹھا اور میرے پیچھے چل۔ میری یہ دعا ہے کہ خداوند ہم میں سے ہر ایک کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہو کر اس سے ایمان کی مضبوطی حاصل کریں۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دے۔ ہم دعا مانگیں، ہم خداوند کا شکر ادا کریں، اس نے مجھے اور آپ کو صحت و تندرستی دی، آج کی شام میری اور آپ کی زندگی میں بخشی تاکہ ہم ایمان کے ساتھ اس کے بدن اور خون میں شریک ہو کر روحانی تازگی پائیں۔ کوئی بھی دعا کر سکتا ہے، چند الفاظ میں شکر گزاری کیجیے۔
گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ایسا ممکن کیا کہ ہم سب لوگ خوشی کے ساتھ تیری خدمت کے لیے تیرے دیے میں سے تجھے واپس لوٹا سکیں۔ اپنا ہاتھ بڑھا اس ہدیے کی تقدیس کر، دینے والوں کو برکت دے، اس ہدیے کو بھی اور ہم سب کو بھی اپنے حضور قبول فرما، اور ہماری خطاؤں کو معاف کر۔ دینے والوں کو برکت دے، ان کے گھرانوں میں، گھروں میں، خاندانوں میں کسی چیز کی کمی نہ آنے پائے۔ آنے والے وقت میں انہیں ڈھیروں خوشیاں دے۔ اس ہدیے کی تقدیس کر تو خدا باپ، بیٹے اور اس کے نام سے اس روٹی اور اس مے کی بھی تقدیس کر، تاکہ یہ ہمارے لیے تیرا بدن اور تیرا خون بن جائیں، کیونکہ تیرے وسیلے سے آئی یسوع کی روح میں باپ کے پاس ہم سب کی رسائی ہوتی ہے۔ خداوند تمہارے ساتھ ہو، اپنے جلال میں بالا پر لگاؤ، ہم اپنے خداوند خدا کا شکر کریں۔ ایسا کرنا واجب اور مناسب ہے۔ یہ نہایت واجب و مناسب اور ہم سب پر فرض بھی ہے کہ ہر وقت اور ہر جگہ تیری شکر گزاری کریں۔ اے خداوند مقدس باپ، قادر مطلق اور ازلی خدا، ہم تیرے بیٹے اپنے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، حاضر جماعت کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، سینٹ جانز چرچ کی ساری کلیسیا کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، جو لوگ بیرون ملک ہیں ہم ان کے لیے بھی تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ملک پاکستان کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ڈائسس آف رائیونڈ کے لیے، بشپ آف رائیونڈ کے لیے، تمام خادموں کے لیے، تمام مسیحی اداروں کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس واسطے فرشتوں اور مقرب فرشتوں اور کل آسمانی گروہ کے ساتھ مل کر ہم تیرے جلیل نام کی حمد و تعظیم کرتے ہیں اور ہمیشہ یوں تیری ستائش کرتے ہیں۔ قدوس قدوس، سب کہیں آسمان و زمین تیرے جلال سے محفوظ ہے۔ آئے خداوند تعالیٰ تیرا ہی جلال مبارک ہے، جو خداوند کے نام سے آیا اور آنے والا بھی ہے، عالم والا پر خوش ہے۔ واقعی قدوس، واقعی مبارک ہے تو آئے آسمانی باپ، تو جس نے اپنی اس بڑی شفقت سے جو انسان کی طرف ہے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو بخشا کہ وہ ہمارا فدیہ دینے کے لیے صلیب پر موت گوارا کرے۔ اس نے اس پر اپنے آپ کو ایک ہی بار نظر سے آ کر کل جہان کے گناہوں کے لیے پوری کامل اور کافی قربانی نظر اور معاوضہ دیا۔ ہم اس کے دکھ اور موت کو تیرے سامنے یاد کرتے ہیں، تو اس کی قربانی کو یاد کر کے ہم سب پر رحم کر، اس ملک پر رحم کر، بیماروں پر رحم کر، کمزوروں پر رحم کر، بے اولاد لوگوں پر رحم کر، بے روزگار لوگوں پر رحم کر، غمزدہ لوگوں پر رحم کر، عالمگیر کلیسیا پر رحم کر، ہمارے رہنماؤں پر رحم کر، اپنی پوری کلیسیا پر رحم کر، اسی کے وسیلے سے جس نے ہم کو فرمایا کہ جب تک میں پھر نہ ہوں تم ایسے ہی کرتے رہنا۔ جس رات وہ پکڑوایا گیا اس نے روٹی لی، شکر کر کے توڑی اور اپنے شاگردوں کو دے کر کہا، لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جاتا ہے، میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو۔ اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ بھی اس نے اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا کہ یہ میرا خون ہے جو تمہارے اور بتیروں کے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو۔ آمین۔ آئے خداوند ہم تیری قوت کو یاد کرتے ہیں، ہم تیرے جی اٹھنے کا اقرار کرتے ہیں، ہم تیری دوسری آمد کا انتظار کرتے ہیں۔ آئے مسیح تیرا ہی جلال۔ جس طرح ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح نے ہمیں حکم دیا اور ہمیں سکھایا، آئے ہم سب مل کر کہیں، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، اور ہمارے قصوروں کو معاف کر کہ ہم بھی اپنے قصور والوں کو معاف کرتے ہیں، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہیں۔ آئے ہم خداوند کے میز کے پاس آنے کی دعا مل کر کہیں، اے رحیم خداوند، ہم اپنی راستہ بازی پر نہیں بلکہ تیری گناہ گو اور بڑی رحمتوں پر بھروسہ کر کے تیری اس میز کے پاس آنے کی جرت کرتے ہیں۔ ہم تو اس لائق بھی نہیں کہ جو ٹکڑے تیری میز پر سے گرتے ہیں چنیں، لیکن تو وہ خداوند ہے جس کا خاصہ ہمیشہ رحم فرمانا ہے۔ اس لیے کریم خداوند یہ بخش کہ ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کا گوشت اس طور سے کھائیں اور اس کا خون اس وجہ سے پئیں کہ ہمارے گناہ آلودہ جسم اور روحیں اس کے نہایت بیش قیمت بدن اور خون سے پاک صاف کی جائیں، اور ہم اس میں اور وہ ہم میں ہمیشہ بسے۔ وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں
फ़िल हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। आए खुदा के बर्रे, तुझे दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए खुदा के बर्रे यीशु मसीह तो जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए खुदा के बर्रे यीशु मसीह तो जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए हम भी एक दूसरे को इत्मीनान की बरकत की दुआ दे और कहे, खुदावंद आप सबको इत्मीनान अता फरमाए, खुदावंद आपको बरकत दे। दुनिया इत्मीनान की तलाश में है और इत्मीनान नहीं मिलता, लेकिन आप बाबरकत लोग हैं कि मेरा और आपका मसीहा आपको इत्मीनान देने के लिए तैयार है। अब हम खुदा के खादिम होते हुए आप सबको दावत देते हैं कि आप बड़ी तरतीब के साथ आएँ, खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक।
शहरबानी में शरीक होना चाहते हैं, भी मौका है। अगर आप जहरी रकम को हाथ दिखाएं। अगर आप किसी को शहरबानी में शरीक होना चाहे भी मौका है। अब जबकि हम इमाम से किसी के बदन और खून के पास सैक्रमेंट में शरीक हैं, तो आए हम मिलकर शुक्रगुजारी करें। कादिर मुद्दे खुदा हमारे आसमानी बाप, तो जिसने हमें अपने अजीज बेटे यीशु मसीह हमारे खुदावंद ने बतौर अपने फर्जंद कबूल कर लिया है और हमें उसके नहायत बेश कीमत बदन और खून की रूहानी खुराक से सेव किया है और हमें गुनाहों की माफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी वादा किया है। हम उन बख्शों के लिए जो बयान से गायब है तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं और अपने आप को अपनी रूह समेत जिस्म समेत तेरे हजूर नजर गुजारते हैं, ताकि पाक और जिंदा कुर्बानी हो जो हमारी मकबूल इबादत है। हमें फजल कर ताकि हम इस जहान की शक्ल ना बने, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाएं और यूँ तेरी नेक और कामिल मर्जी सीखें और इस जहां में इसी तरह तेरी फरमाबरदारी करें कि हम आकर भी तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब मुकद्दस समेत खुशी मनाएं। हमारे खुदा के सुस्ती के वसीले से जो तेरे और लुत्फ के साथ वाहिद खुदा अब्दुल बाजीदा और सरफियत करता है। आमीन। हम और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल हमारे खुदा की। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, आप ही तुम्हारे दिल और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और कादिर मुतलक खुदा बाप बेटे और उसकी बरकत हम सबों के साथ, हम सब के तमाम अजीज़ व कारब रिश्तेदारों, बहन भाइयों, बच्चों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, खुदा के खादमों के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप बेटे और उसके नाम से